اقلیم نے ہاتھ پشت پر باندھے اور ہلکے طنزیہ انداز میں کہا، تو ولی عہد بننے والی پہلی عورت جو اپنی شرائط خود طے کرے گی۔ فرینہ نے چہرہ موڑ کر آسمان کی طرف دیکھا، چاند کو جیسے آنکھوں میں قید کر لیا، اور پھر انتہائی ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی، جو قبیلے کو بچا سکتی ہو اسے اپنی شرائط کا حق ہونا چاہیے۔ اقلیم ہنسا، ایک تلخ مگر دلچسپ ہنسی۔ وہ چند قدم آگے بڑھا اور اس کے اتنے قریب آ گیا جو فرینہ کو ذرا سا پیچھے ہونا پڑا۔ اور اگر قبیلے کو میرا حکم چاہیے تو تمہاری شرطیں کوئی معنی نہیں رکھتی۔ فرینہ بند بہرام۔ فرینہ کی آنکھوں میں چمک سی لہرائی۔ اس نے سر اٹھا کر سیدھا اقلیم کی آنکھوں میں جھانکا، ایسے جیسے دونوں میں خاموش تلواریں چل گئی ہوں۔ اقلیم، تم آدم زادی کو کٹ پتلی بنا سکتے ہو، مجھے نہیں۔ میں آندھی ہوں۔ چند لمحے صرف سانسوں کی آوازیں تھیں۔ چاندنی میں دونوں کے سائے ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو رہے تھے۔ مغرور ضدی عیرت، مگر شاید یہی قبیلے کو جچتی ہے۔ اس نے ہنستے ہوئے نرمی مگر حاکمانہ انداز میں خود سے کہا، دیکھیں گے کون کس کی شرطوں پر چلتا ہے۔ فرینہ نے ہلکا سا جھک کر سلام کیا، مگر وہ سلام بھی ایسا تھا جیسے کسی سلطنت کی مالکہ محض رسم ادا کر رہی ہے۔ اقلیم نے سجاتا دیکھا اور پھر چاند کی طرف دیکھا، چاند جو آج رات کچھ زیادہ ہی مغرور دکھائی دے رہا تھا۔ محل کے دوسرے حصے میں ایک دبیز پردے کے پیچھے سے بانو نور یہ سب منظر دیکھ رہی تھی۔ چاندنی میں فرینہ کا غرور، اقلیم کا ضبط اور ان کے بیچ کی انکہی تلوار بازی، سب کچھ اس کی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے اپنی انگلیوں میں موجود انگوٹھی کو گھمایا جیسے کوئی پرانی ملکہ اپنے خزانے کی چمک کا جائزہ لیتی ہے۔ لبوں پر ایک مدھم سی مسکراہٹ ابھری، مگر آنکھوں میں فکر مندی کی پرچھائیاں دیکھنے لگیں۔ آہستہ آہستہ وہ پردہ ہٹائے بغیر خود سے بولی، اقلیم، تمہاری سلطنت کی بنیاد مضبوط ہو سکتی ہے، مگر تمہیں یہ آگ کے دریا سے گزر کر حاصل کرنی ہوگی۔ فرینہ ایک تلوار ہے یا زخم، یہ وقت بتائے گا۔ پھر اس نے ایک سرد سانس بھری اور خالی آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، محبت کمزوروں کا کھیل ہے۔ اقتدار چاہنے والوں کو صرف فیصلے کرنے پڑتے، اور فیصلے ہمیشہ سختی مانگتے۔ چاند کی روشنی میں اس کا سیاہ لباس ایسا لگ رہا تھا جیسے رات خود اس کے گرد لپٹ گئی۔ اقلیم کی ماں نے اپنے دل میں فیصلہ کر لیا تھا، اب ہر قیمت پر اقلیم کو طاقت کے سنگھاسن پر بٹھانا ہے، چاہے اس کے بدلے اسے اپنے بیٹے کی محبت کی قربانی ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اوشین سٹوری سینٹر پر خوش آمدید۔ امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھیں، آمین۔ مسیحا کا دوسرا پارٹ آپ کی خدمت میں پیش خدمت ہے۔ میں ہوں اقلیم فارس۔ ہلکی ہلکی ہوا سہوں میں سوکھی پتیاں بکھیر رہی تھی۔ چھوٹے سے کمرے کی جھروکی سے چاندنی اندر اتر کر فرش پر چمکتی ہوئی روشنی خوبصورت راہ گزار بنا رہی تھی۔ زارا اپنے بستر پر پہلو بدلتی رہی، آنکھوں میں نیند کا کوئی نام نشان نہ تھا۔ اقلیم فارس کی صورت اس کی پلکوں پر ٹھہر گئی تھی۔ اس کا انداز، اس کی باتوں میں چھپی نرمی اور اس کی نگاہوں میں جھلکتی عجیب سی اپنائیت، سب کچھ زارا کے دل کے کواڑوں پر دستک دے رہا تھا۔ وہ کبھی اپنی انگلیوں کے پوروں پر اقلیم کے لمس کو محسوس کرنے کی کوشش کرتی، کبھی گلے میں پڑی۔ زارا نے بے اختیار دل ہی دل میں سوچا، ہر ہلکی سی آہٹ پر اس کی دھڑکن تیز ہو جاتی۔ کبھی لگتا شاید اب دروازہ کھلے گا، شاید وہ جھروکے سے آسمان پر کوئی اشارہ دیکھے گی، شاید اقلیم کی آہٹ چپکے سے ہوا کے ساتھ سرگوشی کرے گی۔ اسے اپنا دل ایک پرندے کی مانند لگنے لگا تھا جو تڑپنے لگا بس ایک جھلک کے لیے، ایک ملاقات کے لیے۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ چہرے پر رکھ کر مسکرائی۔ مسکراہٹ شرمیلی تھی، کسی خواب کی طرح نازک۔ پھر وہ آسمان کی طرف چاند کو دیکھنے لگی جو اقلیم کی آنکھوں جیسا مدھم اور پراسرار لگ رہا تھا۔ وہ ضرور آئے گا، اس نے دھیرے سے خود سے وعدہ کیا، مجھے ڈھونڈ لے گا جیسے ہمیشہ ڈھونڈ۔ رات کی خاموشی میں ہلکی ہلکی ہوا صحن میں سوکھی پتیاں بکھیر رہی تھی۔ چھوٹے سے کمرے کی جھروکی سے چاندنی اندر اتر کر فرش پر چمکتی ہوئی روشنی خوبصورت راہ گزار بنا رہی تھی۔ زارا اپنے بستر پر پہلو بدلتی رہی، آنکھوں میں نیند کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ اقلیم فارس کی صورت اس کی پلکوں پر ٹھہر گئی تھی۔ اس کا انداز، اس کی باتوں میں چھپی نرمی اور اس کی نگاہوں میں جھلکتی عجیب سی اپنائیت، سب کچھ زارا کے دل کے کواڑوں پر دستک دے رہا تھا۔ وہ کبھی اپنی انگلیوں کی پوروں پر اقلیم کے لمس کو محسوس کرتی، کبھی گلے میں پڑی ننھی سی چین کو چھوتی، جیسے وہ اقلیم کی محبت کی پہلی نشانی ہو۔ وہ اب کب آئے گا؟ زارا نے بے اختیار دل ہی دل میں سوچا۔ ہر ہلکی سی آہٹ پر اس کی دھڑکن تیز ہو جاتی۔ کبھی لگتا شاید اب دروازہ کھلے گا، شاید وہ جھروکے سے آسمان پر کوئی اشارہ دیکھے گی، شاید اقلیم کی آہٹ چپکے سے ہوا کے ساتھ سرگوشی کرے گی۔ اسے اپنا دل ایک پرندے کی مانند لگنے لگا تھا جو تڑپنے لگا بس ایک جھلک کے لیے، ایک ملاقات کے لیے۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ چہرے پر رکھ کر مسکرائی۔ مسکراہٹ شرمیلی تھی، کسی خواب کی طرح نازک۔ پھر وہ آسمان کی طرف چاند کو دیکھنے لگی جو اقلیم کی آنکھوں جیسا مدھم اور پراسرار لگ رہا تھا۔ وہ ضرور آئے گا، اس نے دھیرے سے خود سے وعدہ کیا، مجھے ڈھونڈ لے گا جیسے ہمیشہ ڈھونڈ لیتا ہے۔ زارا کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ دل کی یہ ہلکی ہلکی دھڑکنیں آنے والے وقت کی بہت بڑی کہانی کا آغاز تھی، ایسی کہانی جس میں محبت بھی تھی اور آزمائشیں بھی۔ چاندنی میں ڈوبی رات آہستہ آہستہ سرک رہی تھی۔ ایسے ہی آہستہ آہستہ زارا کی پلکوں پر خوابوں کی مخملی چادر بچھنے لگی۔ اس نے آنکھیں موندیں تو خود کو ایک اجنبی مگر خوبصورت باغ میں پایا۔
باغ جہاں ہر طرف سفید پھول کھلے تھے، ہوا مشکبار تھی اور درختوں کی شاخیں جھک کر اس کے استقبال میں جھوم رہی تھیں۔ وہ ننگے پاؤں نرم گھاس پر چل رہی تھی۔ چاند کی دودھیا روشنی اس کے گرد حالہ بنائے ہوئے تھی۔ اچانک دھند کی اوٹ سے اقلیم فارس نمودار ہوا۔ سفید پوشاک میں ملبوس اس کی ٹھہری ہوئی دلکش روشن آنکھیں اور آنکھوں میں وہی دھیما سا سکون تھا۔ وہ بے ساختہ رکی۔ اقلیم کی موجودگی نے اس کے دل کی دھڑکنوں کو اور بھی مدھم کر دیا تھا۔ نہ کوئی جبر تھا، نہ کوئی مطالبہ، بس ایک خاموش دعوت، جیسے کہتا ہو آؤ میرے ساتھ۔ زارا نے ہچکچاتے ہوئے اپنا ہاتھ اقلیم کی طرف بڑھایا۔ انگلیوں کا لمس جیسے خواب بن گیا۔ اقلیم نے نرمی سے زارا کا ہاتھ تھاما اور اسے باغ کی گہرائیوں میں لے چلنے لگا، جہاں ہر قدم پر پھول کھلتے تھے، ہر سانس پر فضا محبت کی خوشبو سے بھر جاتی تھی۔ چلتے چلتے اقلیم رکا اور آہستگی سے زارا کے ماتھے پر ایک بوسہ دیا، ایسا بوسہ جو الفاظ سے خالی مگر محبت سے لبریز تھا۔ زارا نے پلکیں بند کر لیں اور اس لمحے کو دل کی گہرائیوں میں قید کر لیا۔ پھر دھیرے دھیرے منظر دھندلانے لگا، باغ تحلیل ہونے لگا، مگر اقلیم کا لمس، اقلیم کی قربت زارا کے وجود میں بس چکی تھی۔ آنکھ کھلی تو ہلکی سی نمی پلکوں پر چلک رہی تھی۔ زارا کی پیشانی اب بھی جل رہی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اپنے گلے کی چین کو چھوا۔ وہی کنول کا پھول چمک رہا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر پیشانی کو چھوا۔ پیار بھری گرمی کی جلن اب بھی واضح طور پر محسوس ہو رہی تھی۔ اسے لگا ایک عام سی لڑکی کس قدر اہم ہو گئی ہے۔ پھر اچانک اس کے ذہن میں جھکڑ چلنے لگے، کیا ایسا ممکن ہے؟ آگ اور مٹی کا کیا جوڑ؟ یہ میں کس سراب کے پیچھے بھاگ رہی ہوں؟ کئی سوال تھے جن کے جواب ڈھونڈتے وہ بے بس ہو گئی۔ اقلیم فارس کی شبیہ مکمل شاہی جلال کا پیکر تھی۔ وہ جنات کی اقلیم کا شہزادہ ضرور تھا، مگر اس کے وجود میں جو قدرتی رعب اور وجاہت تھی وہ کسی بھی دنیا کے بادشاہوں سے زیادہ پر اثر تھی۔ جب وہ محل کی راہداریوں میں چلتا تو اس کے قدموں کی چاپ سنگ مرمر پر گونجتی۔ چلنے کا انداز پورے اعتماد کے ساتھ تھا، فاتح کا انداز، جیسے زمین ہو کہ ہوا اس کے وجود سے واقف تھی۔ اس کے ہر قدم میں شاہی وقار اور فطری تسلط چھپا تھا۔ اس کا سفید لباس اسے معتبر بنا دیتا اور سینے پر چمکتے قدیم نشان سرداری کی جھلک۔ جناتی سلطنت کا ورثہ، کمر پر بندھی سیاہ چمڑے کی بیلٹ میں ایک ہلکی سی خمیدہ خنجر جو صرف ضرورت پر نظر آتی۔ اس کے کندھوں تک آتے گھنگریالے بال، اس کی ہر ادا پر، چاہے اس کی نرمی ہو یا ہیبت، اس کی شخصیت کو اور نکھار دیتے۔ اس کی کشادہ جبیں، دیکھے نقوش، اس کی روشن آنکھیں جن میں تلخی، راز اور ایک انجانی چاہت سمائی ہوتی۔ وہ اپنی مخلوق کا رہنما، آج وہ ایک عام سی آدم زادی کی محبت میں الجھا بیٹھا تھا۔ اپنے چمکتے کمرے کی وسعتوں میں، دیواروں پر لگے سنہری آئینوں کے بیچ، وہ کھڑکی سے باہر دیکھتا تو ایسا لگتا جیسے ایک عظیم جنگجو کسی عام سی سادہ لڑکی کے تصور میں ہار مان رہا ہو۔ زارا، وہ آہستہ سے نام دہراتا جیسے یہ نام بھی اس کے شاہی سلطنت کا حصہ ہو۔ اقلیم جو کبھی جذبات کے نرم لہجے سے ناواقف تھا، اب ایک سادہ سی لڑکی کے تصور میں ڈوب گیا۔ زارا نہ تو شہزادی، نہ کسی اقلیم کی وارث، بس ایک عام سی لڑکی، مگر اس کی موجودگی اقلیم کے لیے ایک انمٹ نقش بن چکی تھی۔ محل کی کھڑکی سے دور انسانی بستیوں کے دھندلائے منظر کو دیکھتے ہوئے اقلیم کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی سلطنت عظیم ہے، اس کی طاقت ناقابل شکست، مگر زارا کے سامنے وہ خود کو بے بس محسوس کرتا تھا۔ جب وہ زارا کو پہلی بار دیکھ کر لوٹا تھا تو کئی راتیں چاند کے سامنے بیٹھا یہی سوچتا رہا کہ آخر اس لڑکی میں ایسا کیا ہے۔ لیکن آج وہ جان چکا تھا، زارا کی بے نیازی، اس کا سچ بولنا، اس کا خوددار ہونا، یہ سب کچھ اقلیم کو اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ وہ نہ اس کی سلطنت سے مروب ہوئی، نہ اس کے تحفوں سے مغرور ہوئی۔ کاش میں بھی ایک انسان ہوتا اور بس زارا کے ساتھ کہیں کسی عام کچے گھر میں زندگی گزار دیتا۔ اقلیم نے سوچا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کا نصیب تاج ہے، تخت ہے، جنگیں ہیں، مگر زارا اس کے دل کی خاموش دعا تھی، ایک ایسی دعا جسے لفظوں میں مانگا جا سکتا تھا اور بس محسوس کیا جا سکتا تھا۔ صبح کی پہلی کرن جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی، زارا نے آنکھیں کھولیں۔ اس کی پلکوں پر رات کے خواب کی چمک ابھی تک موجود تھی۔ وہ چند لمحے یوں ہی لیٹی رہی، آنکھیں چھت پر ٹکائے جیسے ابھی بھی اقلیم کی یاد میں گم ہو۔ ہوا میں ہلکی سی ٹھنڈک تھی اور صحن کے کسی کونے سے پرندوں کی چہچہاہٹ ابھر رہی تھی، لیکن زارا کا دل اب بھی اس خواب کے باغ میں بھٹک رہا تھا۔ اس نے آہستہ سے اٹھ کر اپنے گلے کی چین کو چھوا۔ کنول کا پھول آج بھی جگمگا رہا تھا جیسے اقلیم کا لمس اس پر ثبت ہو۔ زارا نے آہستہ آہستہ بالوں کو سنوارا، پھر آئینے کے سامنے آ کر رک گئی۔ اس نے خود کو غور سے دیکھا، چہرے پر نرمی تھی، آنکھوں میں وہی انتظار اور ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ جو صرف اقلیم کے تصور سے آتی تھی۔ چچی کی آواز نے اسے چونکایا، لیکن وہ خاموش رہی، دل ہی دل میں اقلیم کو یاد کرتی رہی۔ دن بھر زارا نے معمول کے کام انجام دیے، کھانا بنایا، برتن دھوئے، کپڑے تہہ کیے، مگر ہر عمل کے ساتھ اس کا ذہن کسی اور دنیا میں رہتا۔ کہیں نہ کہیں اسے لگتا جیسے اقلیم کی نظر اس پر ہے، جیسے وہ کسی درخت کی اوٹ سے اسے دیکھ رہا ہو۔
جیسے اس کے خواب حقیقت میں بدلنے والے ہو۔ چاندنی رات تھی، زارا اپنے کمرے کی چھت پر چلی آئی۔ اس کی یاد میں کھوئی آسمان کو تک رہی تھی۔ تاروں کی روشنی میں نہ کوئی دعا تھی، نہ کوئی امید، بس ایک انجانی بے چینی، جیسے کسی کی کمی دل کو کاٹ رہی ہو۔ ہوا میں ہلکی سی خنکی تھی، لیکن زارا کے اندر ایک اور ہی گرمی سلگ رہی تھی۔ اقلیم کا لمس، اس کی آنکھیں، اس کی سرگوشی، سب کچھ بار بار ذہن میں گونجتا جا رہا تھا۔ وہ کون تھا؟ زارا نے آہستہ سے خود سے پوچھا۔ کوئی خواب تھا یا اندیزہ ہو؟ کیا وہ دوبارہ آئے گا؟ دل نے پوچھا، مگر دماغ خاموش رہا۔ زارا کی پلکوں پر نمی اترنے لگی۔ کیوں اس کی باتیں میرے دل میں چھپنے لگی؟ کیوں وہ اجنبی سب اپنوں سے زیادہ اپنا لینے لگا؟ اس کی آنکھوں کے سامنے اقلیم کا عکس ابھرا۔ لمبا قد، کندھوں تک آتے گھنے گھنگریالے بال، روشن آنکھیں جن میں کئی راز چھپے تھے، اور وہ سنجیدہ سا چہرہ جس پر غرور نہیں۔ زارا نے آنکھیں بند کر لی، جیسے اس کی روح نے اس وجود کو چھو لیا ہو جو اب صرف خواب میں آتا تھا۔ اگر وہ خواب ہے تو میں جاگنا نہیں چاہتی، اس نے دھیرے سے کہا۔ شکستہ قدموں سے وہ ایک ایک سیڑھی اترتی اپنے کمرے میں لوٹی۔ اقلیم کو اپنا وعدہ یاد آیا جو اس نے زارا سے کیا تھا۔ اس نے فوراً اعزاز کو بلایا۔ مجھے کچھ خوبصورت لباس چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ اعزاز نے چند لمحے خاموشی اختیار کی اور بولا، حضور یہ ناممکن ہے۔ اقلیم فارس نے حیرت سے اسے دیکھا اور کہا، کیا کہتے ہو؟ جناب، شاہی ملبوسات صرف سلطنت کے وارثوں تک محدود ہیں، کیونکہ ان میں جادوئی آمیزش ہوتی ہے، اور آپ جس ہستی کے لیے چاہتے ہیں اس کے لیے یہ کسی طور محفوظ نہیں۔ ایک تو اس دنیا میں ہمیں دیکھنے والے پراسرار بندے بھی ہیں، اور سب سے اہم بات کہ لباس کے ذریعے اس ہستی کو شاہی خاندان سے خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ اعزاز نے اپنی دانستنوں سے خبردار کیا۔ اقلیم فارس خاموش ہو گیا۔ وہ سرد آہ بھر کر اپنی نشست پر بیٹھ گیا۔ زارا کا چہرہ، اس کی معصوم سی مسکراہٹ، اس کے کانوں میں گونجی ہوئی ہنسی، جیسے اس کے دل میں گہرائی سے بھرنے لگی۔ وہ ایک لمحے کو بھول گیا کہ وہ جنات کی سلطنت کا شہزادہ ہے۔ اس لمحے صرف وہ ایک مرد تھا جو کسی انسان لڑکی کے لیے کچھ خاص کرنا چاہتا تھا۔ تو کیا کچھ بھی نہیں ہو سکتا؟ اقلیم نے دھیمے مگر گہرے لہجے میں پوچھا۔ اعزاز نے ایک لمحہ سوچا، پھر آہستگی سے بولا، حضور ایک راہ ہے۔ اگر آپ چاہے تو محل کی قدیم پوشاکوں میں سے کوئی ایسی جو جادو سے پاک ہو، اسے انسانی دنیا کے لیے ڈھالا جا سکتا ہے۔ مگر کیا؟ اقلیم نے آنکھیں تنگ کرتے ہوئے کہا، مگر ایسا کرنے کے لیے ہمیں سلطنت کے بزرگ درزی فارب کی مدد درکار ہوگی۔ وہ اب گوشہ نشین ہو چکے ہیں اور شاید آمادہ نہ۔ اقلیم اٹھ کھڑا ہوا، نگاہوں میں ایک عزم تھا۔ اگر وہ گوشہ نشین ہے تو میں خود جا کر ان سے درخواست کروں گا۔ زارا میرے لیے عام نہیں ہے، وہ میری کمزوری بن گئی ہے، اور میں اپنی کمزوری کو کبھی کمزور نہ ہونے دوں گا۔ اعزاز نے سر جھکا لیا، جیسا حضور کا حکم، میں ابھی فارب کے پاس پیغام بھجواتا ہوں۔ محل کی دیواروں کے پار چاندنی رات پھیل چکی تھی۔ محل کی خاموش دیواروں کے بیچ جب سب نیند کی آغوش میں جا چکے تھے، اقلیم فارس تنہا، سر پر ہلکی سی چادر ڈالے، محل کے پچھلے باغیچے سے گزرتا ہوا ایک پرانے راستے کی طرف مڑا۔ وہ راستہ جو برسا ہوا بند سمجھا جاتا تھا، جہاں فارب شاہی درزی گوشہ نشین ہو چکا تھا۔ دروازے پر جھریوں بھرا چہرہ باہر جھانکا۔ سفید بھنوے، باریک سی کالی آنکھیں اور لرزتی ہوئی آواز، یہ فارب تھا۔ شہزادے، اس نے حیرت سے کہا جیسے یقین نہ آ رہا ہو۔ ہاں فارب، میں ہوں، مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ فارب نے دروازہ مکمل کھول دیا اور سر جھکا کر بولا، میرے کمرے میں خوش آمدید شہزادے، برسوں بعد کسی نے یاد کیا۔ اقلیم اندر داخل ہوا۔ کمرہ قدیم قالینوں، بوسیدہ کپڑوں اور رنگین دھاگوں سے بھرا ہوا تھا۔ ہر گوشہ اس ہنر کا گواہ تھا جو کبھی سلطنت کا فخر تھا۔ اقلیم نے آہستگی سے کہا، مجھے ایک لباس بنوانا ہے جو انسان ہے۔ فارب نے پلکیں چپکیں۔ انسان؟ ہاں، ایک لڑکی، زارا نام ہے، وہ عام ہے مگر میرے لیے بہت خاص ہے۔ فارب کچھ لمحے خاموش رہا، پھر نرمی سے بولا، اگر دل میں خلوص ہو تو دھاگا جادو سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ بتاؤ کیسا لباس چاہتی ہو؟ اقلیم کی آنکھوں میں پہلی بار ایک نرمی سی ابھری۔ وہ پھولوں جیسی ہے، نرم نازک، اور آنکھوں میں خاموش سمندر ہے۔ ایسا لباس جو اس کی سادگی کو چھو جائے۔ فارب نے ہولے سے مسکرا کر کہا، تو شہزادہ عاشق ہو چکا ہے۔ اقلیم خاموش رہا، مگر چہرے پر ایک ایسی سنجیدہ مسکراہٹ ابلی جو الفاظ سے زیادہ بولتی تھی۔ فارب اپنی تیاریوں میں لگ گیا۔ اس کے ہاتھ تیزی سے چل رہے تھے، وہ واقعی اپنے کام میں ماہر تھا۔ کچھ دیر بعد لباس تیار تھا، مگر یہ کوئی عام لباس نہ تھا، بلکہ ایسا لگتا تھا جیسے کسی اور دنیا کا تخیل کسی دھاگے کی شکل میں قید ہو گیا۔ فارب نے جو لباس تیار کیا تھا وہ نیلگوں آسمانی رنگ کا لمبا فراق تھا، جو ہوا کے جھونکوں کے ساتھ ساتھ لہراتا ہوا محسوس ہوتا تھا، جیسے اسے زمین کی کشش بھی مکمل طور پر اپنی طرف نہ کھینچ پاتی ہو۔ کپڑے کی بنائی میں نہایت باریک ریشم اور نیلم کے چمکتے زرات استعمال کیے گئے تھے جو روشنی پڑنے پر جھل ملا اٹھتے تھے۔ لباس کے گلے پر ہلکی سی سنہری گوٹ کی کڑھائی تھی جو دھوپ میں پگھلے ہوئے سونے کی طرح دمک رہی تھی۔ آستینیں چوڑی تھی جن کے کناروں پر کنول کے پھول کی مانند نقش نگار تھے، چاندی کے دھاگوں سے بنے ہوئے، نہایت نفاست سے سلے ہوئے۔ لباس کی پچھلی جانب ایک نرم ہلکا سا دوپٹہ تھا جو نیلے آسمان کے ساتھ مدھم ہوتے گلابی شفق کی جھلک لی ہوا تھا۔
اس کی بارڈر پر چھوٹے چھوٹے نیلے نیلے ستارے بکھرے ہوئے تھے، جیسے رات کے آسمان پر کہکشاں چھوٹ گئی۔ فارب نے آخری بار اسے غور سے دیکھا، جیسے اپنے فن پارے کو آخری چھو کے ساتھ مکمل کر رہا ہو۔ اس کی آنکھوں میں اطمینان تھا اور اس دل میں دعائیں۔ یہ لباس نہ صرف خوبصورتی کی علامت تھا بلکہ ایک خاموش محبت کا اقرار بھی۔ اقلیم فارس کے چہرے پر ایک سنجیدہ سی تحسین کی لہر دوڑ گئی۔ لباس نہ صرف شاہی ذوق کی نمائندگی کرتا تھا بلکہ اس میں محبت، فن اور غیر معمولی مہارت کی جھلک بھی نمایاں تھی۔ فارب نے ادب سے قدم پیچھے ہٹاتے ہوئے کہا، شہزادے لباس تیار ہے۔ اقلیم فارس نے لباس پر ایک بار پھر نظریں جمائیں، کچھ لمحے خاموش رہا، پھر نرمی سے بولا، اعزاز نے درست کہا تھا، تم واقعی اپنے کام میں ماہر ہو فارب۔ فارب کے چہرے پر عاجزانہ مسکراہٹ ابھری۔ وہ جانتا تھا کہ ایک شہزادے سے یہ جملہ عام بات نہیں، یہ ایک اعزاز تھا۔ میں آپ کے لیے دعاگو ہوں حضور، فارب نے کہا، جیسے اپنے دل سے کوئی نیک خواہش نکال کر اقلیم کی جھولی میں رکھ دی ہو۔ اقلیم نے جیب سے ایک ریشمی تھیلی نکالی۔ تھیلی پھولی ہوئی تھی اور اس میں سے قیمتی موتیوں کی مدھم جھنگار سی سنائی تھی۔ اس نے فارب کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ تمہارے فن اور خلوص کا انعام ہے۔ فارب نے تھیلی کو دیکھا، پھر آہستگی سے سر ہلاتے ہوئے کہا، حضور بعض چیزوں کا نامتبل نہیں ہوتا۔ یہ لباس میری طرف سے تحفہ ہے ایک ایسی ہستی کے لیے جو شاید ابھی جانتی بھی نہیں کہ وہ کتنی قیمتی ہے۔ اقلیم نے چند لمحے فارب کو دیکھا، جیسے اس کی بات کا وزن دل میں اتار رہا ہو۔ پھر اس نے نرمی سے کہا، فارب تمہارا یہ تحفہ اس تک ضرور پہنچے گا جہاں اس کی قدر ہوگی۔ محل کے جھروکوں سے روشنی اندر آ رہی تھی اور وہ لباس جیسے اس روشنی میں چمک رہا تھا۔ اقلیم کے قدم اب زارا کی طرف بڑھنے کو بےتاب تھے۔ اقلیم فارس محل کے دروازے سے اندر داخل ہوا تو اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی اور الجھن کے آثار نمایاں تھے۔ محل کی پرشکوہ راداریوں سے گزرتے ہوئے بھی اس کا دل بے قرار رہا۔ ہر قدم جیسے کسی سوچ کے بوجھ تلے دب رہا تھا۔ وہ آہستگی سے اپنے شاہی کمرے کی طرف بڑھا، جہاں سکون کی بجائے سوالات اس کا منتظر تھے۔ کمرے میں پہنچ کر وہ تخت نما نشست پر بیٹھا ہی تھا کہ اعزاز خاموشی سے حاضر ہوا۔ وہ برسوں سے اقلیم کی خدمت میں تھا، اس کے مزاج کو سمجھتا تھا۔ اقلیم کے چہرے کی کیفیت دیکھ کر وہ فوراً بولا، حضور خیریت ہے؟ آپ کچھ الجھے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اقلیم نے چند لمحے خاموشی اختیار کی، پھر اپنی روشن آنکھیں اعزاز کے چہرے پر مرکوز کرتے ہوئے بولا، اعزاز فارد نے مجھے ایک لباس دیا ہے۔ اس کا کام بے شک بے مثال ہے، مگر کیا صرف یہی کافی ہے؟ کیا اس دنیا سے بس اتنا ہی جا سکتا ہے؟ اعزاز نے سنجیدگی سے سر جھکایا اور نرمی سے جواب دیا، حضور فارب نے اپنی بساط سے بڑھ کر دیا ہے۔ یقیناً یہ ناکافی محسوس ہوتا ہے مگر مناسب ہے۔ اس سے زیادہ کچھ دیا گیا تو شاید نقصان دہ ہو۔ اقلیم نے حیرت سے پوچھا، نقصان دہ؟ اعزاز نے آگے بڑھ کر آہستگی سے کہا، ہر دنیا کے کچھ اصول ہوتے ہیں شہزادے۔ انسانی دنیا نازک توازن پر قائم ہے۔ اگر ہماری دنیا کی طاقتور جو کچھ ہم انہیں دیں وہ ان کی فطرت اور ماحول سے ہم آہنگ ہو، یہی دانائی ہے، یہی احتیاط۔ اقلیم نے سر ہلایا مگر اس کی آنکھوں میں ایک ہلکی سی بے چینی باقی تھی۔ پھر بھی اعزاز زارا کچھ خاص کے مستحق ہے۔ اعزاز نے خفیف مسکراہٹ کے ساتھ کہا، وہ خاص ہی ہے حضور، اس لیے تو آپ نے اسے چنا۔ اعزاز نے ایک لمحے کو سوچ میں ڈوب کر اقلیم کو دیکھا، پھر آہستگی سے بولا، اگر حضور مناسب سمجھیں تو میں ایک مشورہ دے سکتا ہوں، شاید اس سے کچھ مدد مل جائے۔ اقلیم نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا، گویا کہنا چاہتا ہو کہو اعزاز نے سنجیدگی سے اپنی بات جاری رکھی، میرے علم میں ایک جگہ ہے جہاں ہم جیسے وجود کبھی کبھار شوق یا خریداری کے لیے جایا کرتے ہیں۔ یہ جگہ عام دکانداروں یا بازاروں کی مانند نہیں، کچھ خاص ہے۔ اقلیم نے دلچسپی سے نظریں اس پر مرکوز رکھیں۔ اعزاز کی باتوں میں ایک پراسرار کشش تھی۔ حیرت کی بات یہ ہے شہزادے کہ وہاں خطرہ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے، اور سب سے اہم بات، اس دکان کا مالک ہمیں پہچان لیتا ہے۔ نہ کوئی سوال، نہ کوئی تفتیش، وہ ہمیں ہماری ضرورت کے مطابق بہترین چیز پیش کرتا ہے۔ یہ کون ہے؟ اقلیم نے بھن میں چڑھاتے ہوئے پوچھا۔ ایک ضعیف العمر شخص ہے، بہت بوڑھا، مگر اس کی روحانی طاقت بے حد گہری ہے۔ بعض تو کہتے ہیں کہ وہ کچھ بھید اپنے سینے میں چھپائے ہوئے ہے۔ اقلیم فارس کے لبوں پر دھیمی مسکراہٹ ابھری، سنجیدہ چہرے پر ایک چمک نمودار ہوئی۔ دلچسپ، مجھے لے چلو اعزاز، میں اس دکان کو خود دیکھنا چاہتا ہوں۔ اعزاز نے سر جھکایا، جی حضور، جیسے حکم، مگر ایک بات ذہن میں رکھیں، وہ جگہ دنیا میں ہے جہاں قدم رکھتے وقت نیت اور ذہن میں سکون ہونا لازمی ہے۔ اقلیم نے سر ہلایا، جب زارا کا معاملہ ہے تو میری نیت صاف ہے۔ شور سے بھرا وہ انسانی بازار اپنی تمام تر رنگینیوں کے ساتھ جی رہا تھا۔ کہیں بھاؤ تاؤ کی آوازیں، کہیں بچوں کی ضد، کہیں بنے ہوئے چنوں اور گرم سموسوں کی خوشبو، تو کہیں ہاکروں کی آوازیں کہ سستے کپڑے۔ اقلیم اور اعزاز انسانی قالب میں بھیڑ کے درمیان خاموشی سے آگے بڑھ رہے تھے۔ اقلیم نے سفید کرتا پاجامہ اور سادہ واسکٹ پہن رکھی تھی، جبکہ اعزاز نے خاکی رنگ کی شلوار قمیض پہن رکھی تھی، مگر ان دونوں کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جو اس بھیڑ سے مختلف تھا۔ وہ ایک تنگ مگر صاف گلی میں مڑے، جہاں بازار کی چہل پہل ذرا کم تھی، مگر ہر دکان جیسے ایک قصہ سنا رہی ہو۔ دیواروں پر وقت کی پرانی پرتیں چڑھی ہوئی تھیں، پر دکانیں ابھی بھی زندہ تھیں۔
اعزاز نے اقلیم کو ایک پرانی لکڑی کی نیم روشن دکان کے سامنے روکا، جس کے بورڈ پر دھندلے سنہرے حروف میں لکھا تھا بابا قاسم کی دکان۔ اندر داخل ہوتے ہی بازار کی چیخ پکار جیسے کہیں پیچھے رہ گئی۔ روشنی مدھم تھی پر ہر شے صاف دکھائی دے رہی تھی۔ پرانی لکڑی کی الماریاں، دیواروں پر لٹکے ہوئے نازک کپڑوں کے جوڑے اور ایک بھینی سی خوشبو کسی پرانی کتاب، سندل اور دھوئیں کی ملی جلی۔ دکان کے اندر ایک سفید ریش بزرگ نظر کے چشمے ناپ پر رکھے دھاگے کی سوئی سے کپڑے کا نفیس کام کر رہے تھے۔ انہوں نے سر اٹھایا اور مسکرائے۔ جناب خوش آمدید، کہیے کیا خدمت کروں؟ اعزاز نے احترام سے کہا، ہمیں ایک ایسا لباس درکار ہے جو نہایت نفیس ہو۔ بابا قاسم نے دراز سے ایک پیتل کی چابی نکالی اور دکان کے اندرونی حصے کی طرف اشارہ کیا۔ آئیے دیکھتے ہیں وقت نے کیا بچا رکھا ہے۔ وہ ایک چھوٹے دروازے سے گزرے۔ کمرہ چھوٹا تھا مگر ہر طرف رنگ برنگے کپڑے اور گہری سنجیدہ خاموشی تھی۔ ایک بڑا صندوق کھولا گیا جس میں کڑھائی والا سفید لباس رکھا تھا، ساتھ ہی سفید شال تھی جس پر گلابی پھولوں کا باریک کام تھا۔ اقلیم نے لباس کو ہاتھ میں لیا اور باریک بینی سے جائزہ لیا۔ جناب یہ لباس خاص طور پر تیار کیے جاتے ہیں، خالص ریشم استعمال کی گئی ہے اور یہ کڑھائی بھی قیمتی تاروں سے کی گئی ہے۔ بھلا آپ کی نظروں سے کیا پوشیدہ ہے؟ اقلیم خاموش رہا، تھوڑی دیر بعد بولا، مجھے پسند آیا، مزید دکھائیں۔ بابا قاسم نے کہا، ضرور جناب، یہ لیں۔ بابا قاسم انہیں زرق برق لباس دکھاتا رہا اور وہ منتخب کرتا رہا۔ اچانک اعزاز نے سرگوشی کی، حضور میں بھی آیا۔ بازار کی گہما گہمی اب بھی ویسی ہی تھی، کہیں گول گپے کی چھابڑی کے گرد لوگ جمع تھے، کہیں قہقہے بکھرے تھے اور کہیں ریڑھی والے اپنی آوازوں سے ماحول کو مزید پرشور بنا رہے تھے۔ اقلیم دکان کے اندر بابا قاسم سے باتوں میں مشغول تھا اور اعزاز خاموشی سے دکان سے باہر نکل آیا۔ اس کی نظریں فوراً چاروں طرف گھومیں، یہ اس کی عادت تھی۔ وقت کی تہوں میں چلنے والے لوگ اگرچہ روح بدل لیتے تھے مگر ان کی آنکھیں نہیں بدلتی تھیں۔ اس کی تیز نظریں ہر طرف کا جائزہ لی رہی تھی۔ اچانک اس کی نظر ایک ادیر عمر شخص پر جا ٹھہری جو بازار کے ایک نکڑ پر کھڑا تھا۔ اس کا لباس پرانا مگر صاف تھا، ایک لمبا سا عبایا جس پر تعویذ اور گردن میں موتیوں کی مالا، ہاتھ میں ایک عصا اور آنکھوں میں ایک عجیب سی روشنی۔ وہ مجمع میں ہونے کے باوجود بالکل ساکت کھڑا تھا۔ اعزاز کی نظریں جیسے اس سے الجھ گئیں۔ اس شخص نے جب اپنے ہونٹ ہلائے، جیسے کچھ پڑھا اور عصا زمین پر مارا، تو ایک ہلکی سی لرزش اعزاز کے قدموں میں محسوس ہوئی، جیسے زمین نے بھی جنبش کی۔ اعزاز نے فوراً اپنی نگاہ نیچی کی اور آہستگی سے دعا پڑھی جو شاید صرف انہی جیسے لوگ جانتے تھے۔ پھر جب اس نے سر اٹھایا وہ شخص غائب ہو چکا تھا، جیسے کوئی سایہ ہوا ہو۔ بازار کی چمک دمک اور شور میں اقلیم فارس باہر نکلا تو انسانی دنیا کی یہ رونق اسے خواب جیسی لگی۔ وہ خاموش فضاؤں کا عادی تھا لیکن یہاں کی بلند آوازیں، ہارن، بچوں کی گلوکاریاں اور روشنیاں، سب کچھ اسے اجنبی لگنے لگا۔ اعزاز پیچھے چپ چاپ نکلا، اس پراسرار شخص کے بارے میں سوچتا رہا۔ اقلیم نے محسوس کیا کہ اعزاز کا چہرہ سنجیدہ ہے اور اسے پوچھا کہ سب ٹھیک ہے۔ اعزاز نے آہستہ سے سر ہلایا اور پھر بتایا کہ ہم پر کسی کی نظر پڑ چکی ہے۔ شہر کی گہما گہمی میں دونوں کے قدم انسانی بھیڑ سے کتراتے ہوئے بڑھتے جا رہے تھے۔ دکان سے نکلتے ہی اقلیم نے رخ موڑا اور ارد گرد ایک غیر محسوس سی بے چینی کو محسوس کیا۔ لوگ شور میں گم تھے مگر اسے لگا جیسے کہیں کوئی خاموشی چیخ رہی ہو۔ لیکن تم نے تو کہا تھا کہ یہ جگہ محفوظ ہے، اقلیم نے نرمی سے مگر آنکھوں میں تیکھا طنز لیے کہا، جیسے لاپرواہی کے پردے میں وہ اصل خطرے کو پرکھ رہا ہو۔ اعزاز نے ایک لمحہ توقف کیا جیسے کچھ ٹٹول رہا ہو، پھر اس کی نظریں دھیرے سے اقلیم کے چہرے پر اٹکیں۔ کہا تھا حضور، اور وہ سچ تھا کل تک، مگر آج وہ جو ہمیں دیکھ رہا تھا وہ کوئی عام انسان نہ تھا۔ اس کی نگاہوں میں وہ چمک تھی جو صرف ہم جیسے وجودوں کو چیر سکتی ہے۔ یہ معمولی بات نہیں شہزادے۔ اقلیم کی مسکراہٹ ہلکی سی پھیل گئی جیسے وہ ہر خوفناک امکان کو ہنسی میں بدل دینے کی ہنر رکھتا ہو۔ تو تم کہنا چاہتے ہو کہ وہ ہمارے پیچھے چلتے ہیں؟ اگر یہ سچ ہے تو وہ صرف نگاہ ڈالنے نہیں آیا، وہ آپ کے راز تک پہنچنے آیا ہے، اعزاز نے دھیمے مگر گہرے لہجے میں کہا۔ اقلیم چند لمحے خاموش رہا، پھر اس کی آواز ابھری، وہ پرسکون لہجے میں بولا، تو پھر کیا کرنا چاہیے اعزاز؟ تمہاری دانست میں ہم کب تک آنکھیں چرا کر راستہ بدلتے رہیں گے؟ اعزاز نے آہستہ سے سر جمایا، جیسے ہر سوال کا جواب جانتا ہو مگر کہنے سے پہلے اجازت چاہتا ہو۔ حضور، میں آپ کا خادم ہوں، سایہ ہوں، مگر ایک بات جانتا ہوں، اس بار شطرنج کی چال آپ کو خود چلنی ہے، میں فقط مہرے سنبھال سکتا ہوں۔ اقلیم نے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا۔ وہاں چاند کچھ لمحے پہلے صاف تھا، اب ایک ہلکے بادل نے اسے ڈھانپ لیا تھا، شاید یہ خاموشی کسی طوفان سے پہلے کی تھی۔ اعزاز فکر مت کرو، دیکھ لیں گے، اقلیم نے نرمی سے کہا اور ایک سمت کا انتخاب کرتے ہوئے آگے بڑھا۔ بازار کے شور، ہارنوں کی آوازوں اور کھوکھوں پر چلتی بات چیت کے درمیان کچھ فاصلے پر اسے ایک چھوٹا سا ٹھیلا دکھائی دیا۔ ٹھیلے پر ایک ادھیڑ عمر عورت کھڑی تھی جو گاہکوں میں الجھی ہوئی، ہاتھ میں چمچ لیے ہنڈیا سے بھاپ اٹھاتے سالن نکال رہی تھی۔ حضور اگر اجازت دیں تو میں کچھ کھا لوں، اعزاز نے مدبانہ لہجے میں کہا۔ اقلیم کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھری، جیسے اسے بھوک سے ستائے کچھ لوگ کھڑے تھے۔ سالن کی خوشبو فضا میں رچ بس گئی تھی۔ اعزاز نے ٹھیلے کے قریب جا کر کہا، مائی ایک پلیٹ کھانے کی مل سکتی ہے؟ عورت نے اسے سرسری سے دیکھا، جیسے گاہکوں کا ہجوم معمول ہو،
پھر ہنڈیا سے سالن نکالتے ہوئے بولی، ہاں بیٹا بناتی ہوں، ذرا ٹھہرو۔ اعزاز نے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں۔ اس کی نظریں ایک لمحے کو بازار کے شور سے ہٹ کر کچھ فاصلے پر جم گئیں۔ وہاں بھیڑ کے دوسری طرف ایک سایہ کھڑا تھا، وہی ادھیڑ عمر عامل، وہی پراسرار نگاہیں، وہی خاموش شدت۔ اعزاز کو دیکھتے ہی اس نے ذرا سا چہرہ جھکا لیا۔ اعزاز نے گہرا سانس لیا اور نظریں پھیر لیں، جیسے کچھ نہ دیکھا ہو، جیسے وہ صرف ایک عام راہگیر ہو، جیسے کچھ نہ دیکھا ہو، جیسے وہ صرف ایک عام راہگیر ہو۔ یہ لو بیٹا، کھانا تیار ہے، 250 روپے لگیں گے۔ عورت نے ایک دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ سالن اور چاولوں کی بھری ہوئی پلیٹ تھمائی۔ اعزاز نے پلیٹ تھامی، شکریہ کہا اور دیوار سے ٹیک لگا کر کھانے میں مشغول ہو گیا، مگر اس کے کان اور آنکھیں اب بھی چوکس تھیں۔ ایک طرف گرم سالن کی بھاپ، دوسری طرف ایک سرد نگاہ جو دھواں چیر کر بھی محسوس ہو رہی تھی۔ اعزاز بظاہر کھانے میں مصروف تھا، لیکن اس کا ذہن اس سائے میں الجھا ہوا تھا جو چند قدم کے فاصلے پر ساکت کھڑا تھا۔ وہی ادھیڑ عمر شخص، لمبا سا چگا، سفید جھالردار داڑھی اور آنکھوں میں ایسی ویرانی جیسے صدیوں کی راتوں نے اس کی روح کو چاٹ کھایا ہو۔ بازار کی بھیڑ میں جہاں سب کچھ متحرک تھا، وہ شخص ساکت تھا، جیسے وقت اس کے گرد رک گیا ہو۔ اعزاز نے بے ساختہ پھر ایک نظر ڈالی۔ اس بار وہ عامل تھوڑا سا قریب آ چکا تھا۔ اس کے ہاتھ میں لکڑی کی بنی پتلی سی چھڑی تھی جس پر پیتل کے نشان بنے ہوئے تھے۔ وہ چھڑی زمین پر آہستہ آہستہ ٹکاتا ہوا بڑھ رہا تھا، جیسے ہر قدم پر کچھ محسوس کر رہا ہو، جیسے کوئی پوشیدہ قوت اسے کسی خاص سمت میں دھکیل رہی ہو۔ اچانک اس نے اپنا سر اٹھایا اور سیدھا اقلیم کی سمت دیکھا۔ اعزاز فوراً پڑا۔ عامل نے ایک گہرا سانس لیا، جیسے کسی اندیکھے بوجھ کو محسوس کیا ہو۔ پھر وہ کچھ بڑبڑایا، لب ہلے، آواز نہ آئی۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا، مگر آنکھوں میں کوئی بھید چھپا تھا، جیسے وہ اعزاز کی اصل پہچان سے واقف ہو چکا ہو۔ اعزاز تیزی سے قدموں پر کھڑا ہوا اور اقلیم کی طرف بڑھا۔ حضور، وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، وہ اب قریب آ رہا ہے۔ اقلیم نے دور سے اس شخص کو دیکھتے ہوئے آہستہ کہا، تو یہ ہے وہ جو ہمیں دیکھ سکتا ہے؟ جی، اور شاید صرف دیکھ نہیں، پہچان بھی چکا ہے، اعزاز نے دبے لہجے میں کہا۔ اقلیم کی آنکھوں میں ایک چمک ابھری، جیسے یہ کھیل اب سنجیدہ ہوتا جا رہا ہو۔ دونوں دور سے عامل پر نگاہ رکھے ہوئے تھے۔ عامل ٹھیلے کے قریب آیا تو غیر معمولی طور پر ہجوم ڈالنے لگا، یہاں تک کہ اکیلا عامل کھڑا رہ گیا۔ اقلیم نے بوڑھے پٹھان کا روپ دھار لیا۔ عامل نے 400 نگاہیں دوڑائی۔ اسی اثنا میں اعزاز نے پلک جھپکتے بلند و بالا عقاب کا روپ دھار لیا۔ اس کے پر روشنی میں چمکنے لگے اور وہ خاموشی سے ہوا میں بلند ہو کر قریبی چھت پر جا بیٹھا۔ اقلیم نے اپنی نگاہیں نیچی کیں، چہرے پر ایک پراسرار مسکراہٹ آئی اور اگلے ہی لمحے وہ ایک جھکے ہوئے بوڑھے پٹھان کے طالب میں سامنے آیا۔ اس کی کمر جھکی ہوئی، ہاتھ میں لکڑی کی موٹی لاٹھی اور آنکھوں میں برسوں کی تھکن، کوئی پہچان نہ سکتا تھا۔ عامل نے 400 نگاہیں دوڑائیں۔ اس کی آنکھوں میں اضطراب تھا، جیسے اسے خبر ہو گئی ہو کہ منظر وہی ہے مگر کردار بدل چکے ہیں۔ وہ لمحہ بھر کو ساکت ہوا، جیسے کسی چھپی ہوئی ہستی کو محسوس کر رہا ہو، مگر اب بساط الٹ چکی تھی اور مہرے خاموشی سے اپنی نئی جگہ سنبھال چکے تھے۔ عامل نے جب دیکھا کہ ماحول یکدم بدل گیا ہے تو وہ کسی عام شخص کی طرح پریشان نہیں ہوا۔ اس کی آنکھوں میں الجھن تو تھی، مگر اس الجھن کے پیچھے ایک خاموش فریب چھپا تھا۔ وہ اپنے لمبے چغے کی جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے اور ایک پرانا تعویذ نکالتا ہے۔ اس تعویذ سے دھواں سا اٹھتا ہے جو دیکھنے والوں کے لیے غیر محسوس ہوتا ہے، مگر اقلیم اور اعزاز جان چکے تھے کہ یہ اب چال کی شروعات ہے۔ اچانک فضا میں ہلکی سی کپکپاہٹ دوڑ جاتی ہے، جیسے وقت کا بہاؤ لمحہ بربر رک گیا ہو۔ عامل زیر لب کچھ پڑتا ہے، اس کے لبوں پر الفاظ کی گٹھڑی کھلتی ہے اور اس کے ہاتھ کی انگلیاں مخصوص حرکات میں مڑنے لگتی ہیں۔ قریب ہی ایک بچہ اپنے کھلونے کے پیچھے بھاگتا ہے، مگر اچانک لڑکھڑاتا ہے اور زور سے چیخ مارتا ہے۔ ماں دوڑ کر آئی، مگر بچے کی آنکھوں میں خوف جم گیا۔ وہ کسی چیز کی طرف اشارہ کر رہا تھا جو ماں کو دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ اقلیم، جو اب بھی بوڑھے پٹھان کے روپ میں ہے، پلک جھپکائے بغیر یہ سب دیکھ رہا ہے۔ وہ جان گیا تھا کہ عامل نے تعویذ کے ذریعے اپنے کالے علم کی ایک عقاب کی شکل میں ہوا میں بلند ہوا اور اچانک اپنی چونچ سے فضا میں دائرہ کھینچا۔ یہ دائرہ ایک محفوظ حلقہ تھا جس میں اقلیم اور وہ دونوں پوشیدہ رہے۔ اقلیم کے چہرے پر ہلکی سی طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ بچہ عامل کو دیکھ کر بے ہوش ہو گیا۔ ماں بچے کو گود میں لے کر بیان کرنے لگی، مدد کو پکارنے لگی۔ عامل اب کھڑا تماشا دیکھنے لگا۔ عقاب نے نیچے زمین پر نظر ڈالی، پلک جھپکتے ہی وہ جھپٹا اور بچے کو لے گیا۔ لوگ حیرانگی سے عقاب کو دیکھنے لگے۔ ماں اور چند لوگ پیچھے دوڑے۔ اقلیم بھیڑ میں سے عامل کو دیکھنے لگا۔ عامل غصے سے عقاب کے پیچھے دوڑا، مگر بازی ایک بار پھر پلٹ گئی۔ اقلیم بوڑھے کے قالب میں حیران کھڑی چچی کے قریب آیا۔ اقلیم نے بوڑھے پٹھان کا روپ دھار رکھا تھا، چہرے پر جوہریاں، آنکھوں میں بھوک کی نمی اور ہاتھ میں کپڑے کا ایک مختصر سا تھان۔ وہ عورت کے ٹھیلے کے قریب آیا اور نقلی کپکپاتی آواز میں بولا، ہم صبح سے بھوکا ہے، آج بکری نہیں ہوا، تم ہم سے کپڑا لے لو۔ عورت جو اپنے ٹھیلے پر لوگوں کو گرما گرم چنے اور روٹیاں بیچ رہی تھی لمحے بھر کو رکی۔ اس نے اقلیم کو اوپر نیچے دیکھا، گرد آلو جبہ، جھکے ہوئے کندھے اور ہاتھ میں لرزتا ہوا تھان۔ پہلے تو ناگواری سے ہونٹ بھیجے، پھر جیسے دل میں نرمی آ گئی۔ کچھ جھنجھلا کر بولی، کپڑا میرے کس کام کا، میں بھی یہاں 4 پیسے کمانے کے لیے کھڑی ہوں۔ اچھا رکو، میں کھانا دیتی ہوں۔
وہ ہلکی سی آب بھرتے ہوئے مڑی، بڑے سے دیگچے میں سے ایک چمچ بھر کے چنے نکالے، ساتھ میں ایک نرم گرم روٹی رکھی اور ان سب کو ایک صاف کاغذ میں لپیٹ کر اقلیم کی طرف بڑھایا۔ اس کے لہجے میں اب وہ سختی نہیں تھی جو پہلے تھی، جیسے اس نے اس جھریوں بھرے چہرے میں کوئی پرانی تھکن یا کسی بھوکے باپ کی بے بسی دیکھ لی ہو۔ اقلیم چند لمحے وہیں رکا رہا، اس کی نظریں خاموشی سے اس منظر کا طواف کرتی رہیں۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی، لیکن آنکھوں میں کسی انجانے خدشے کی پرچھائیاں اتر آئی تھی۔ اس نے نظریں گھما کر باقی گھر کا بھی جائزہ لیا، سب کچھ ویسا ہی تھا، ہر شے جیسے وقت کے ایک لمحے میں قید ہو کر رہ گئی ہو۔ لیکن زارا کا کمرہ وہ واحد گوشہ تھا جہاں کچھ بدلاؤ تھا۔ زارا کے کمرے پر مکڑی کی خاموش دسترس تھی۔ اقلیم کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ یہ شاید ایک نشان تھا کسی نادیدہ اندیشے کا، کسی خاموش طوفان کا۔ آئیے، زارا نے نرمی سے کہا اور دروازے کی طرف پلٹی۔ اقلیم کی نگاہیں اس پر جمی تھیں، جیسے وہ کسی حیرت انگیز مظہر کی گواہی دینے والا ہو۔ زارا نے قدم بڑھائے اور مکڑی کے اس جال میں بنا جھجکے یوں داخل ہوئی جیسے وہ جالا اس کے لیے کبھی تھا ہی نہیں۔ زارا اس جالے کو نہیں دیکھ سکتی تھی، لیکن یہ سب کچھ وہی نہیں رکا۔ اس کی نظریں خاموشی سے اس منظر کا طواف کرتی رہیں۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی، لیکن آنکھوں میں کسی انجانے خدشے کی پرچھائیاں اتر آئی تھیں۔ اس نے نظریں گھما کر باقی گھر کا بھی جائزہ لیا۔ سب کچھ ویسا ہی تھا، ہر شے جیسے وقت کے ایک لمحے میں قید ہو کر رہ گئی ہو۔ لیکن زارا کا کمرہ وہ واحد گوشہ تھا جہاں کچھ بدلاؤ تھا۔ زارا کے کمرے پر مکڑی کی خاموش دسترس تھی۔ اقلیم کی پیشانی پر بل پڑ گئی۔ یہ شاید ایک نشان تھا کسی نادیدہ اندیشے کا، کسی خاموش طوفان کا۔ آئیے، زارا نے نرمی سے کہا اور دروازے کی طرف پلٹی۔ اقلیم کی نگاہیں اس پر جمی تھیں جیسے وہ کسی حیرت انگیز مظہر کی گواہی دینے والا ہو۔ زارا نے قدم بڑھائے اور مکڑی کے اس جال میں بنا جھجکے یوں داخل ہوئی جیسے وہ جالا اس کے لیے کبھی تھا ہی نہیں۔ زارا اس جالے کو نہیں دیکھ سکتی تھی، لیکن یہ سب کچھ وہی نہیں رکا۔ جیسے ہی زارا کمرے کی دہلیز پار کر کے اندر داخل ہوئی، وہ جالا اس کے ساتھ نرمی سے کھینچتا چلا گیا۔ لمحہ بھر کے لیے وہ جالا ہوا میں تیرتا رہا اور پھر آہستگی سے واپس اپنی ہی جگہ پر آ کر ٹھہر گیا۔ اقلیم ساکت کھڑا تھا۔ اس نے نہ دروازے پر ہاتھ رکھا، نہ اندر قدم رکھا۔ وہ صرف زارا کو دیکھ رہا تھا جیسے کچھ بھی غیر معمولی نہ ہوا ہو۔ منور کی وجہ سے پریشان ہوں، زارا نے آہستہ سے کہا، جیسے کسی بھاری بوجھ کو لفظوں کے ذریعے کم کرنا چاہتی ہو۔ چچی کی غیر موجودگی میں اس کا آ جانا کوئی اچھی علامت نہیں۔ میں چچی کو بتا بھی نہیں پاتی، پتہ نہیں کیا نتیجہ نکلے، اور اگر محلے والوں نے دیکھ لیا تو افسانہ بن جائے گا۔ وہ دیوار سے ٹیک لگائی کھڑی تھی، جیسے اپنی الجھنوں کا سارا وزن خود سے الگ کر کے اقلیم کے سامنے رکھ دیا ہو۔ اقلیم خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، اس کی آنکھوں میں چھپی ہوئی وہ تھکن جو کسی طویل بے چینی کی سامت تھی۔ فکر مت کرو، اب وہ نہیں آئے گا، اقلیم نے نرمی اور یقین سے کہا، جیسے اس نے کوئی فیصلہ اپنے اندر پہلے ہی کر لیا۔ پھر ہلکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر آئی، جو زارا کے لیے سکون کا باعث بن سکتی تھی اگر وہ دل سے مطمئن ہوتی۔ چچی کے پاس کچھ تحائف ہے۔ وہ چند قدم قریب آیا، لیکن وہی محتاط فاصلہ برقرار رکھا جو وہ ہمیشہ رکھتا آیا تھا۔ مجھے امید ہے محترمہ کو پسند آئیں گی۔ زارا نے کوئی جواب نہ دیا۔ اقلیم نے کمرے کے دروازے کی طرف دیکھا، جہاں اب بھی مکڑی کا جالا موجود تھا، ہلکی ہوا میں سست روی سے ہلتا ہوا۔ اقلیم کی آواز میں اب گمبھیرتا تھی۔ اگر وہ دوبارہ آیا تو بس مجھے یاد کر لینا۔ زارا نے حیرت سے اقلیم کو دیکھا۔ آپ کیا کریں گے؟ اقلیم نے مدھم آواز میں کہا، جو بھی ضروری ہو۔ وہ جملہ مختصر تھا، مگر اس کے پس پردہ ایک ایسی گونج تھی جو کسی طوفان سے پہلے کی خاموشی جیسی تھی۔ پھر وہ مڑا اور بغیر کچھ کہے آہستہ آہستہ باہر کی سمت بڑھنے لگا۔ اقلیم گلیوں، کوچوں اور بازاروں میں منور کی تلاش میں کئی گھنٹے گھومتا رہا۔ اس کی نگاہیں ہر چہرے کا بغور جائزہ لیتی، ہر نکڑ پر رک کر اس کی موجودگی کے آثار تلاش کرتی۔ اور رات کی چادر آسمان پر پھیل چکی تھی، لیکن منور کا کوئی نام و نشان نہ ملا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اقلیم نے خود سے کہا۔ ایک عام انسان یوں غائب ہو جائے جیسے زمین نگل گئی ہو یا آسمان چھٹ کر گیا ہو۔ وہ لمحہ لمحہ حیرت میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ اس کا تجسس اب خطرے میں بدل رہا تھا۔ اس نے آنکھیں موند لی اور اپنے حواس کو ارد گرد کے ماحول میں پھیلایا۔ سب کچھ معمول پر تھا، حد درجہ معمول، اور یہی سب سے غیر معمولی بات تھی۔ یہ شخص معمولی نہیں، یا تو اسے کسی نے چھپا لیا ہے یا وہ خود کسی اور در میں داخل ہو چکا ہے۔ اقلیم کی آنکھوں میں پہلا اندیشہ پختہ ہونے لگا۔ اسے شک ہونے لگا کہ یہ محض زارا کی حفاظت کا معاملہ نہیں رہا، اب کسی اور قوت کا سایہ بھی منور پر پڑ چکا ہے۔ شام کا ہلکا سا اندھیرا ہر شے پر نرم چھاؤں بن کر اتر رہا تھا۔ گلی میں ہلکی ہلکی روشنیوں نے زندگی کی ہلکی سی جھلک دی، مگر زارا کے گھر کے دروازے پر جیسے سناٹا ٹھہرا ہوا تھا۔ چچی جیسے ہی دہلیز پر قدم رکھتی، زارا کمرے سے تیزی سے باہر نکلی اور ان کی طرف لپکی۔ چچی، آپ آ گئیں؟ زارا نے نرمی اور اپنائیت سے کہا۔ اس کے لہجے میں محبت بھی تھی اور تھکن دیکھ کر ہمدردی بھی۔ چچی نے آہ بھری اور اپنے دوپٹے سے ماتھے کا پسینہ صاف کیا۔ ہاں بیٹی، آج دن وہ جانتی تھی کہ چچی سخت دن گزار کر آئی ہیں، اس لیے کچھ کہنا مناسب نہیں سمجھا، لیکن اس کے دل میں منور کا معاملہ اب بھی سلگ رہا تھا۔
چچی آپ آرام کریں، میں پانی لے کر آتی ہوں، پھر کھانے کا بھی بندوبست کر لیتی ہے، زارا نے نرمی سے کہا۔ چچی نے پیار بھری نگاہ سے زارا کو دیکھا۔ اللہ تمہیں خوش رکھے بیٹی، تم نہ ہو تو یہ گھر ادھورا لگے۔ زارا نے مسکرا کر سر ہلایا، مگر اس کی مسکراہٹ کے پیچھے چھپی فکر چچی نہ دیکھ سکی۔ زارا نے چونک کر چچی کے ہاتھ میں تھمے تھیلے کی طرف دیکھا۔ وہ بھاری سا کپڑے کا تھیلا تھا جو خاصی احتیاط سے بند کیا گیا تھا۔ چچی تھکن سے نڈھال تھیں، لہجے میں وہی مانوس شفقت مگر تھوڑی الجھن بھی جھلک رہی تھی۔ بیٹی یہ کچھ کپڑے ہیں، ایک بوڑھا آیا تھا، بھوکا تھا، میں نے کھانا دے دیا، دل نہیں مانا انکار کرنے کا، مگر یہ تھیلا پتہ نہیں کب رکھ کے چلا گیا، میں تو لینا نہیں چاہتی تھی، خیر تم دیکھ لو، میں ذرا آرام کر لوں۔ چچی نے تھیلا زارا کی طرف بڑھایا اور آہستہ سے پلٹ کر اپنے کمرے کی طرف چل پڑی۔ زارا نے خاموشی سے تھیلا تھاما، اس کے دل میں ہلکی سی بے چینی نے جنم لیا۔ وہ جانتی تھی کہ یوں اچانک کسی اجنبی کا کپڑے رکھ جانا معمولی بات نہیں، خاص طور پر جب وہ شخص اقلیم ہو۔ اس نے دروازہ بند کیا، پھر کچھ لمحے خاموشی سے تھیلے کو دیکھا اور آہستہ سے اس کی گرہ کھولی۔ تھیلے کی گرہ جیسے ہی زارا نے کھولی، ایک ہلکی سی خوشبو فضا میں پھیل گئی، کسی پرانے عطر، کسی یاد کے لمس جیسی۔ وہ ساکت ہو گئی، ایک لمحے کو لگا جیسے وقت تھم گیا۔ تھیلے کے اندر بہت سلیقے سے تہہ کیے گئے کپڑے تھے، مگر یہ عام کپڑے نہیں تھے۔ ہر جوڑا نہایت خوبصورت اور قیمتی کپڑے سے بنا ہوا تھا، نفیس کامدار شفون، ریشم اور ہاتھ کی کڑھائی والے دوپٹے۔ ان کے ساتھ ایک چھوٹا سا لکڑی کا ڈبہ بھی تھا جو خوشبودار لکڑی سے بنایا گیا تھا۔ زارا نے وہ ڈبہ کھولا تو اندر سے چند قدیم زیورات نکلے۔ وہ حیران رہی۔ زارا نے پرچی نکالی، اس پر نفیس خطاطی میں صرف لکھا تھا، یہ سب تمہارا حق ہے، بس یاد رکھنا اب تم اکیلی نہیں ہو۔ زارا کی آنکھیں نم ہو گئیں، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اپنے مقدر پر ناز کرے یا اسے فکر ہو کہ ایک آسیب نے اسے بری طرح جکڑ کر خود میں الجھا لیا ہے۔ اقلیم اس سے اتنی محبت کر بیٹھا ہے، مگر دل کے کسی کونے میں عجیب سی تسلی اور تحفظ کا احساس پیدا ہو چکا تھا۔ زارا نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر ایک ایک جوڑا اپنے اوپر رکھ کر دیکھا۔ ہر رنگ، ہر کڑھائی، ہر تہ جیسے اس کے وجود کے لیے ہی تراشی گئی تھی۔ سائز بھی ایسا کہ جیسے ناپ لے کر سلایا گیا ہو۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی، ایک ایسی مسکراہٹ جو شکر گزاری سے بھرپور تھی۔ اس نے دھیرے سے ہاتھ کپڑوں پر پھیرا، جیسے کسی خواب کو چھو رہی ہو، اور پھر آئینے میں اپنی جھلک دیکھی۔ آنکھوں میں چمک تھی، دل میں اطمینان۔ وہ آہستہ سے بڑبڑائی، کیا واقعی میرے لیے؟ پھر خود ہی مسکرا دی۔ عورت کو اگر یقین ہو جائے کہ کوئی اس کے لیے سیسا پلائی دیوار کی مانند ہے تو وہ دنیا کے ہر طوفان سے لڑنے کو تیار ہو جاتی ہے۔ اقلیم فارس بھی اس کے پیچھے پہاڑ کی طرح کھڑا تھا۔ زارا پرسکون تھی، اسے معلوم تھا کہ منور جیسے لوگوں کا انجام وہ خود نہیں لکھے گی، وہ کام اب اقلیم فارس کا تھا۔ دھوپ کی آخری کرنیں درختوں کے گھنے جھنڈ میں چھن چھن کر زمین پر پڑ رہی تھی، جیسے کسی نے زرد روشنی کا جال بچھا دیا ہو۔ چاروں طرف اونچے درخت تھے جن کی جڑیں زمین سے نکل کر سانپوں کی مانند بل کھاتی تھیں، ایک پراسرار خاموشی میں کھڑے تھے۔ ہوا میں نمی اور جنگلی پودوں کی باس گھلی ہوئی تھی، کبھی کبھار کسی نامعلوم پرندے کی چیخ یا جھاڑیوں میں ہلکی سی سرسراہٹ سنائی دیتی۔ اسی سنسان وادی کے بیچ خاردار بیلوں اور جنگلی جھاڑیوں سے ڈھکی ہوئی ایک پرانی عمارت کھڑی تھی۔ پتھر کی بنی یہ عمارت نیم خنڈر ہو چکی تھی، مگر اس کے محرابی دروازے، شکستہ مینار اور دیواروں پر کندہ عجیب و غریب نقش و نگار اس کی پراسراریت میں اضافہ کرتے تھے۔ عمارت کے گرد قبریں بکھری ہوئی تھیں جن پر وقت کی یہی وہ جگہ تھی جہاں عامل نے ڈیرا ڈال رکھا تھا۔ قدیم جنگل کے عین وسط میں گھنے درختوں اور جھاڑیوں سے ڈھکی ہوئی یہ خستہ حال عمارت کھڑی تھی، جیسے وقت بھی اس پر ترس کھا کر اسے گرا دینے سے رک گیا ہو۔ کائی سے اٹے پتھریلے ستون، چھت سے لٹکتے ہوئے درختوں کی بیلیں اور صحن میں اگتی جنگلی گھاس اس بات کا پتہ دیتی تھیں کہ یہاں مدتوں دیواروں پر کالی تحریریں اور بے ترتیبی سے لٹکتی چراغوں کی قطاریں عامل کے علوم خبیثہ کی گواہی دیتی۔ فرش پر بنا ہوا ایک بڑا دائرہ جس کے اندر پچھلے کئی برسوں میں لاتعداد بلائیں بلائی جا چکی تھیں، اب بھی گرم تھا، جیسے وہاں کوئی حال ہی میں موجود ہو۔ جعفر فرش پر دائرہ کھینچ کر بیٹھا تھا، اس کے گرد کالے پرندے، مردہ سانپ اور کچھ ایسے وجود موجود تھے جو مکمل نہ تھے۔ ان کی آنکھوں میں پیاس، چہروں پر خباثت اور آواز میں سرگوشی سی لرزش تھی۔ یہ عامل جس کا نام جعفر تھا اسی پرانی ویران عمارت میں رہتا تھا۔ وہ کالے علم کا ماہر تھا اور اس نے مختلف بلاؤں جن میں چھلاوے، بھوت اور چڑیلے کو مسخر کر کے اپنے قابو میں کر رکھا تھا۔ اب اس کی واحد خواہش منور کے بتائے ہوئے ایک طاقتور جن کو بھی مسخر کرنا تھی۔ منور کا مقصد اقلیم فارس کو زیر کرنا تھا اور یہی خواہش جعفر کی بھی تھی۔ دونوں کے راستے جدا تھے مگر ہدف ایک تھا۔ زارا کو وہ صرف ایک چارے کے طور پر استعمال کرنا چاہتے تھے، لیکن زارا یہ اسی وقت ممکن تھا جب انہیں اقلیم فارس کے اصل نام اور اس کی پہچان جاننے کی کوشش کر رہا تھا، اور منور اسی مقصد کے لیے زارا کے قریب ہو رہا تھا۔
دوسری طرف سکلیم مسلسل منور کو ڈھونڈنے میں لگا ہوا تھا، مگر 23 دنوں کی انتھک کوشش کے باوجود اسے کوئی سراغ نہ مل سکا۔ وہ حیران تھا کہ ایک معمولی انسان آخر کس پاتال میں جا کر چھپ گیا ہے کہ اس جیسے باخبر کی نگاہوں سے بھی اوجھل ہو گیا۔ ادھر زارا کے گھر منور نے خاموشی سے ایک جال بچھا رکھا تھا، وہی مکڑی کا جالا جو بظاہر ایک معمولی منظر لگتا تھا، در حقیقت ایک طلسمی بندش تھی۔ اگر اقلیم بے دھیانی سے اس جال سے ٹکرا جاتا تو یہ ایک مہلک عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہوتا۔ منور جانتا تھا کہ اقلیم میں طاقت عام انسانوں سے بڑھ کر ہے، اس لیے اس نے عامل کی مدد سے عام ہتھ کنڈوں کے بجائے ایسے طلسمات کا سہارا لیا تھا جن کا توڑ صرف کسی خاص علم یا طاقت سے ممکن تھا۔ اور اب تو منور بھی عامل کی شاگردی میں آ چکا تھا۔ اب یہ خاموش جنگ بن چکی تھی جہاں بظاہر سب کچھ پرسکون تھا، مگر پس پردہ سازشوں کا جال بنا جا رہا تھا۔ اقلیم فارس سخت الجھن میں مبتلا تھا۔ زارا کے حالات اور اس کے گرد پھیلے ہوئے غیر مرئی خطرات اسے بے چین کر رہے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ زارا کو وہ مکڑی کا جالا نظر نہیں آ رہا، نہ ہی وہ اسے کوئی خطرہ محسوس کر رہی تھی، لیکن اقلیم کے لیے یہ جالا کسی عام مکڑی کا نہیں، ایک جادوئی علامت تھا۔ یہ ایک ایسا نقطہ تھا جو غیر مرئی دشمن کی موجودگی کی گواہی دیتا تھا۔ اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ جالا ایک خاص مقصد کے تحت بنا گیا ہے، اور اس کا زارا کے کمرے کی چوکھٹ پر ہونا محض اتفاق نہیں۔ اقلیم چاہتا تو ایک لمحے میں وہ جالا ختم کر سکتا تھا، اس کے لیے یہ کچھ بھی نہ تھا، مگر اسے معلوم تھا کہ اگر وہ ایسا کرتا تو عامل اور منور فوراً ہوشیار ہو جاتے۔ وہ دونوں جان جاتے کہ اقلیم نے ان کے جال کو پہچان لیا ہے، اور یوں ان کی اگلی چال مزید پیچیدہ اور خطرناک ہو سکتی تھی۔ اس لیے اقلیم نے فیصلہ کیا کہ فی الحال وہ اس جال کو چھیڑے بغیر اپنا کام کرے گا، خاموشی سے، احتیاط سے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ محل واپس نہ گیا۔ اس نے سوچا جب تک منور نہیں ملتا میں زارا کے قریب رہوں گا۔ وہ ناسمجھی میں ایک ایسے کھیل کا حصہ بن چکی ہے جس کے انسان بہت خطرناک تھے۔ منور اب اس جال کی پہلی کڑی تھا، اسے تلاش کرنا، اسے قابو میں لانا، عامل جعفر تک پہنچنے کا، اور اس وقت تک نہیں ہٹے گا جب تک وہ منور کو تلاش نہ کر لے اور اس جادوئی سازش کی جڑ تک نہ پہنچ جائے۔ اقلیم شہر کے سب سے بلند پلازے کی چھت پر کھڑا تھا۔ رات گہری ہو چکی تھی، نیچے شہر کی روشنی اسے دن کا سما باندھ دیا تھا، اور وہ منظر بہت خوبصورت تھا۔ سرد ہوا اس کے گرد گھومتی، مگر اس کی نگاہیں شہر پر جمی تھی، ایک ایسا شہر جو جاگ رہا تھا۔ اقلیم کے چہرے پر سکون اور سختی کا عجیب امتزاج تھا۔ اس کی چمکتی آنکھوں میں خاص تاثر تھا، جیسے وہ کسی عظیم عہد کا محافظ ہو۔ وہ جانتا تھا کہ اسی شہر میں وہ ہستی موجود ہے جس کے صدقے وہ زندہ ہے، اور اسی کے طفیل وہ پوری کائنات سے لڑ سکتا ہے۔ جب تک وہ ہے میں ہوں، وہ زیر لب بولا۔ لیکن یہ دونوں، منور اور جعفر، اب حد سے بڑھ چکے تھے۔ وہ صرف شرپسند تھے، اب زارا کے وجود کو بھی داؤ پر لگانا چاہتے تھے۔ اقلیم جانتا تھا کہ ان دونوں کو سبق سکھائے بغیر نہ امن نہ مکمل تحفظ ممکن۔ اس نے اپنی جیب سے ایک چھوٹا سا پتھر نکالا، سیاہ چمکتا ہوا، جس پر باریک سبز لکیریں تھیں۔ یہ کوئی عام پتھر نہ تھا، یہ اس کے باپ کی میراث تھی۔ اس نے اسے دوبارہ محفوظ کر کے اپنے بالوں کو سنوارا اور گہرا سانس لے کر آنکھیں موند لی۔ اپنے ہاتھ کھول کر پرسکون انداز میں ہوا کی سرگوشیوں کو سننے لگا۔ آج سے یہ شہر تم دونوں کے لیے تنگ ہوتا جائے گا، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ اقلیم نے آنکھیں بند کیں، جیسے کچھ سن رہا ہو، کچھ محسوس کر رہا ہو۔ پھر سرگوشیانہ انداز میں بولا، منور تجھے تو میں پاتال سے بھی ڈھونڈ نکالوں گا، خبیث تیرا ٹٹوا نہ دبا دوں تو اقلیم نام نہیں۔ اور پھر وہ چھت پر کھڑے کھڑے محل کو یاد کرنے لگا، وہی عظیم الشان محل جہاں بانو نور اس کے انتظار میں ہر شام چراغ جلاتی تھی۔ ان کی آنکھوں میں ہر بار ایک ہی سوال ہوتا تھا، اقلیم کب آؤ گے؟ وہ جانتی تھیں کہ اقلیم کو روکنا ممکن نہیں، مگر ماں کا دل تو بہرحال بیٹے کے لیے ہی دھڑکتا ہے۔ اقلیم کو وہ لمحے یاد آئے جب وہ خاموشی سے بانو نور کے قدموں میں بیٹھا رہتا تھا اور وہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے دعائیں دیتی تھی۔ تو میری آنکھوں کی روشنی ہے، اور روشنی اندھیروں میں رہ جائے تو ماں کی نیند کہا۔ اسے اندازہ تھا کہ اس کی غیر موجودگی نے بانو نور کو بے چین کر رکھا ہوگا۔ وہ کسی کو کچھ کہے بغیر سارا دن اپنے کمرے میں ذکر میں مصروف رہتی، مگر ہر آہٹ پر دروازے کی طرف متوجہ ہوتی۔ اقلیم کی مٹھی بند ہوئی، جیسے دل کی کسی لہر کو روکے ہوئے ہو۔ ماں، میں جلد آؤں گا، لیکن اس سے پہلے ان دونوں سے نمٹ لو۔ پھر وہ آسمان کی طرف دیکھ کر آہستہ سے بولا، اذن دو کہ یہ کام بھی خیر سے مکمل ہو۔ محل کی وسیع راہداریوں میں خاموشی کسی جنازے کی طرح پھیلی ہوئی تھی۔ بانو نور کے قدموں کی چاپ ان راہداریوں کا واحد شور تھی، جو وقت کی رفتار سے سست پڑ چکی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ اپنے حجرے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ان کے چہرے پر اجالا تھا، مگر آنکھوں میں رات جیسا اندھیرا سمایا تھا۔ ان کا حجرہ محل کے وسط میں واقع تھا، جہاں روشنیوں کی بھرمار کے باوجود ان کے دل میں گہری اداسی بسی ہوئی تھی۔ خدام نے ان سے کئی بار گزارش کی کہ وہ محل سے باہر کچھ دیر باغ میں جا کر وقت گزاریں، لیکن وہ صرف ایک جواب دیتی، جب اقلیم لوٹے گا تبھی سکون میں اس سے روکا۔ وہ اپنے کمرے میں داخل ہوئیں اور تخت سے ٹیک لگا کر بیٹھی۔ سامنے ان کا خالی تکیہ رکھا تھا، جس پر وہ روز شام کو اقلیم سر رکھ کر لیٹتا تھا،
اور وہ اس پر اپنی محبت اور شفقت لٹاتی تھی۔ اس کی یاد میں وہ تکیے پر ہاتھ پھیر رہی تھیں جیسے اس کے لمس سے دل کو کچھ قرار مل جائے۔ اچانک ان کے لبوں پر ایک دھیمی سی دعا ابھری، یا رب وہ جہاں بھی ہو اپنی امان میں رکھ، وہ میری سانسوں کی ڈور ہے، اگر وہی نہ ہو تو زندگی کس کام کی۔ ان کے قریب ایک بوڑھی خادمہ بیٹھی تھی جو خاموشی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ بانوئے خواب میں آیا تھا کہ آج؟ بانوئے نور نے تھکی تھکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، نہیں، آج بھی خاموشی رہی، وہ اپنی مرضی سے لوٹے گا۔ اور پھر وہ دھیرے سے اقلیم کا نام پکارتی ہوئی خاموش ہو گئی، جیسے اس کی غیر موجودگی کی خلش کو لفظوں میں سمیٹنا ممکن نہ رہا ہو۔ اتنے میں فرینہ آ گئی، وہی مخصوص مغرور انداز۔ سلام عرض کرتی ہوں۔ بانو نور نے نرمی سے کہا، سلام، خوش رہو۔ فرینہ نے بوڑھی خاتمہ کو دیکھا اور بانو نور سے پوچھا، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ بانو نور نے ہلکا سا تبسم لبوں پر سجایا، مگر آنکھوں کی تھکن چھپ نہ سکی۔ شکر ہے، زندگی کا سفر تو چل رہا ہے، دل بے قرار ہے۔ بوڑھی خاتمہ خاموشی سے اٹھ کر باہر نکل گئی تاکہ بانو نور اور فرینہ اطمینان سے بات کر سکی۔ فرینہ نے سنہری کام والے دوپٹے کو کندھے پر درست کیا، کمر سیدھی کی اور نرمی سے بولی، اگر آپ اجازت دیں تو میں کچھ دن آپ کے پاس رہنا چاہتی ہوں، شاید آپ کا دل بہل جائے۔ بانو نور نے آنکھیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا جیسے کسی گہرے راز کو پرکھ رہی ہو۔ دل تبھی بہلے گا جب وہ لوٹے گا۔ اقلیم کا چہرہ دیکھے جیسے زمانے گزر گئے۔ فرینہ نے نرمی سے سر جھکایا مگر دل ہی دل میں اس کی آنکھوں میں ایک عجیب چمک ابھری۔ وہ لوٹے گا؟ بانو نور نے ایک گہری سانس لی جیسے اس سوال کا جواب وہ خود بھی نہ جانتی ہو، جیسے مناسب لگے۔ بانو نور نے مختصراً کہا۔ وہ چھت کے کنارے کھڑا نیچے رواں دواں شہر کو دیکھ رہا تھا۔ گاڑیوں کے ہارن، بازار کی آوازیں اور ہجوم کی بے ترتیبی اس کے ارد گرد گونج رہی تھی، مگر اس کے اندر مکمل سکوت تھا۔ اقلیم کا چہرہ الجھنوں کا عکس بن چکا تھا۔ وہ منور کو ڈھونڈنے میں ناکام رہا تھا اور جانتا تھا کہ جب تک وہ مل نہیں جاتا، زارا محفوظ نہیں۔ وقت کم ہے، اس نے خود سے کہا اور پلٹ کر چھت کے دوسرے کونے کی طرف دیکھا جہاں اعزاز ابھی تک نہیں پہنچا تھا۔ اقلیم نے ہاتھ باندھ کر چھت پر چکر لگانا شروع کر دیا۔ بالآخر زینے کی طرف سے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ دھیرے دھیرے چلتا ہوا اعزاز چھت پر نمودار ہوا۔ وہ عام سے لباس میں تھا جیسے بحیث بدلاؤ، چہرے پر ہلکی سی تھکن اور سنجیدگی تھی۔ اقلیم نے اس پر نظر ڈالی اور پرسکون لہجے میں کہا، اتنی دیر لگا دی تم نے؟ جناب، محل میں کچھ کام تھا۔ وہ سب چھوڑو، یہ بتاؤ فوری طور پر مجھے ایک آدم ذات کا پتہ چاہیے۔ میں نے اسے بہت تلاش کیا مگر سوائے ناکامی کے کچھ ہاتھ نہیں لگا۔ اب مجھے بتاؤ کہ تم کیا کر سکتے ہو؟ اعزاز نے پلکیں جھپکائی، سانس بحال کی اور جواب دیا، یہ کیسے ممکن ہے؟ ایسی صورتحال میں تو یہی سوچا جا سکتا ہے کہ وہ عام انسان نہیں، بھلا آپ کی نظروں میں زمین کا کون سا ایسا چپکا ہے جو چھپ سکتا ہے؟ یہ کافی تشویش والی بات ہے کہ کوئی انسان اس قدر طاقتور ہو جائے کہ وہ ایسا پردہ ڈال سکے۔ یا تو وہ کسی علم کا ماہر ہے یا پھر کسی ماہر علم نے اسے پناہ دے رکھی ہو۔ اقلیم سکتا جب تک اسے نہ ڈھونڈ لو۔ وہ جال جو زارا کے کمرے میں ہے کچھ اور ہی کہانی سنا رہا ہے۔ اعزاز نے آسمان کی طرف دیکھا، تارے چمکنے لگے تھے، رات گہری ہو رہی تھی۔ تو پھر؟ اس نے پوچھا۔ اقلیم نے چھت کے کنارے آ کر نیچے دیکھا اور پھر آہستگی سے کہا، اب ہمیں اس کی تلاش عام جگہوں پر نہیں، اندھیروں میں کرنی ہوگی جہاں روشنی نہیں جاتی۔ یقیناً وہیں وہ چھپا ہے۔ اعزاز نے آہستگی سے سر ہلایا، میں تیار ہوں۔ اقلیم نے آنکھیں موند لی اور بولا، ہر اندھیرا کھوجو اعزاز، منور اتنا طاقتور کیسے ہو گیا کہ وہ میری نظروں سے اجھلے؟ جو حکم حضور۔ اشارہ دیجیے۔ ویران زمین پر غروب آفتاب کی خون رنگ روشنی پھیل چکی تھی۔ خشک درختوں کی ٹہنیاں آسمان کی طرف ایسی جھکی ہوئی تھیں جیسے کسی خفیہ راز کی گواہی دے رہی ہیں۔ ہوا میں گرد اڑ رہی تھی اور فضا پر سناٹے کا قبضہ تھا۔ ان سناٹوں میں اقلیم فارس اور اعزاز خاموش قدموں سے منور کی تلاش میں سرگرداں تھا۔ اقلیم کی برداشت ختم ہو چکی تھی۔ وہ ایک بھاری پتھر کو زور سے ٹھوکر مار کر چلایا۔ کیا زمین پھٹ گئی ہے یا آسمان نگل گیا ہے اسے؟ ایک معمولی سا انسان میری نظروں سے چھپ جائے، یہ میری توہین ہے۔ اعزاز خاموش کھڑا تھا، پھر آگے بڑھ کر اقلیم کے قریب آیا۔ جناب، آپ کا غصہ بجا ہے مگر وہ معمولی نہیں رہا۔ کسی نے اسے چھپا لیا ہے یا شاید بدل دیا ہے۔ اقلیم کی آنکھوں میں انگارے سے دہک رہے تھے۔ وہ بولا، زارا کو نقصان پہنچانے کا سوچنے والا کوئی بھی شخص اب معمولی نہیں، وہ میرا شکار ہے، چاہے اندھیرا ہو یا جہنم کی تہہ سے بھی نکال کر رہوں گا۔ اعزاز نے نیچے جھک کر مٹی اٹھا، جب تک منور نہیں ملتا میں واپس نہیں جاؤں گا۔ یہ جنگ اب میری انا سے نکل کر فرض بن چکی ہے۔ دور کسی گھنے درخت کی اوٹ میں ایک سائے نے آہستہ سے آنکھیں کھولی۔ ادھر زارا کی زندگی ایک خواب کی مانند ہو گئی تھی۔ سادگی سے بھرپور یہ لڑکی پہلی بار خود کو خوش محسوس کر رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ یہ لمحے تھم جائیں، کچھ نہ بدلے۔ تحفے جو اسے خاموشی سے ملے تھے اس کے لیے بہت قیمتی تھے۔ اس نے انہیں بڑی محبت سے سنبھال رکھا تھا، جیسے وہ تحائف نہیں کسی احساس کا عکس ہو۔ لیکن قسمت دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوئی۔ چہرے پر غصے کی سرخی چھائی تھی اور آنکھوں میں عجیب سا تجسس۔
زارا جلدی سے آگے بڑھی اور چچی سے چادر لینے لگی کہ وہ تھکن سے نہ ڈھا لوں گی، مگر چچی نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ کیا کپڑوں کا تھیلا رکھا ہے اندر؟ چچی نے تیز لہجے میں سوال کیا۔ زارا کا دل ایک دم سے دھڑکنے لگا۔ اس نے کوشش کی کہ چہرے پر گھبراہٹ ظاہر نہ ہو، مگر چچی کی نظر تیز تھی۔ مجھے تم نے بے وقوف بنایا، کون دے گیا، کہاں سے آئے؟ چچی کی آواز میں تفتیش تھی، شک تھا۔ زارا نے نظریں جھکاتے ہوئے دھیرے سے کہا، ایک بوڑھا مانگنے آیا تھا، کھانا دیا تو وہ رک گیا۔ زارا خاموش رہی۔ وہ جانتی تھی کہ کوئی بھی جواب اب صرف اس بات کو بگاڑے گا، مگر چچی کا غصہ اب حد سے گزر چکا تھا۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی آگے بڑھی اور زارا کے بازو کو جھنجھوڑا۔ سچ بتا، کیا کھچڑی پک رہی ہے تیرے دماغ میں؟ کیا کوئی؟ نہیں چچی، خدا کی قسم میں نے کچھ نہیں کیا۔ زارا کی آواز کانپنے لگی، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ چچی نے ایک جھٹکے سے بازو چھوڑا اور زور سے اسے دھکا دیا۔ زارا دیوار سے جا لگی، مگر اس نے ضبط کیا۔ اس کے دل میں ایک ہی خوف تھا کہ کہیں وہ کپڑے چچی کے ہاتھ نہ لگ جائے۔ وہ اس راز کو کسی قیمت پر کھونا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے فیصلہ کیا۔ عامر جعفر کی نگاہیں زارا پر تھیں۔ اس نے خاموشی سے منور کے ذریعے زارا کے حالات کا جائزہ لیا تھا۔ اس نے چچی کے ذہن پر وہ دباؤ ڈال دیا تھا جس سے ان کے شک اور غصے کو ہوا ملتی رہے۔ مقصد واضح تھا، زارا کو ذہنی طور پر کمزور کرنا، اسے تنہا کرنا، تاکہ وہ اس کے لیے آسان ہدف بن جائے۔ زارا بے خبر تھی کہ وہ ایک خاموش جنگ میں دھکیلی جا چکی ہے، جس کا آغاز ہو چکا ہے، اور وہ تنہا نہیں تھی، نہ ہی کمزور۔